دین کی خدمت کوئی کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ کریں. اور آپ کو آج یہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ تھوڑے سے بچے ہیں، یہ ہمارا چھوٹا سا مجمع ہے. میرے بھائیوں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جہاں بھی یہ بڑی یونیورسٹیاں جب یہ قائم ہوئی ہیں، جہاں بھی یہ بڑے مدارس جب یہ قائم ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوئے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے اور لاکھوں کی تعداد کے لوگوں میں وہاں ایڈمیشن کر لی، بلکہ نہیں. آپ سب جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ آج ہم کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ پورا مکہ اسلام قبول کر گیا؟ بلکہ نہیں، گنے چنے لوگ آئے، غربا لوگ آئے، مساکین لوگ آئے، مہاجر لوگ آئے، انہوں نے اس دین کو قبول کیا. اسی طرح آپ جانتے ہوں گے کہ دارالعلوم دیوبند کیا اسی وقت ایسے ہی کھل گیا تھا جیسے آج ہمارے سامنے ہے؟ نہیں، بلکہ دو شخص کیا ہے، پڑھنے والا، ایک پڑھانے والا ہے، ایک پڑھنے والا ہے، اور نہ بلڈنگ ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کچھ ہے. وہاں پہ شروع کی گئی ہے یہ مدرسہ، اور آج ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے. علی گڑھ کی تحریک کو پڑھیے، کیا سر سید احمد خان نے کیا ایسے یونیورسٹی کھول دی کہ جیسے کہ اعلان کر دیا لوگوں نے چندہ دے دیا؟ نہیں، بلکہ جب شروعات کی تو اسی وجہ سے، اسی طریقے سے ہوئی کہ سب سے پہلے چھوٹا سا کھولا، لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کو رکھا، لوگوں نے اس کو ٹھکرایا، کسی نے ان کو کفر تک کا فتویٰ بھی دے دیا، کسی نے کچھ کہا، لیکن میرے بھائیوں وہ اپنی محنت میں لگے رہے، یہاں تک کہ آپ بتاتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ جب وہ ایک جگہ چندہ مانگنے کے لیے گئے کہ ہمیں چندہ دیجئے، ہم آپ کے بچوں کو انگلش پڑھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو علوم اسلامیہ پڑھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ایک ماڈرن ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. لوگوں نے ان کے جھولی میں جوتے پھینکے، لیکن میرے بھائیوں جب وہ محنت کرتے گئے یہاں تک کہ لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. لیکن آج ہمارے سامنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو اتنی بڑی یونیورسٹی ہے پوری دنیا میں جس کا مقام ہے، ہمارے سامنے ہے. میرے بھائیوں ابتدائی حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ آئے تھے تو بچے نہیں تھے، آج ہم آئے تو یہ بڑھ گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہر سال یہ قافلہ بڑھتا جائے گا. بٹھیلی مدرسہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے سامنے کتنے بچے تھے، آج وہاں کتنے بچے ہیں، کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، کتنے علماء وہاں سے نکل چکے ہیں. یعنی کچھ بھی کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، شروعات جب آدمی کرتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے، اور شروعات ایسے ہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا کام اس وقت دین کی خدمت یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل یا پرسوں یہاں ڈی سی صاحب آئے تھے، ایک شخص آیا لیکن تعلیم کے اعتبار سے پڑھا ہوا تھا، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، تو اس کو کتنا پرسکون تھا. آپ نے دیکھا ہوگا پورا ڈسٹرکٹ اس کے پیچھے لگا ہوا. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے IAS کوالیفائی کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے IAS کوالیفائی کیا، اور پورے ڈسٹرکٹ کو وہ پورا دیکھ بھال کر رہا ہے. کہا کہ زندہ قوم اور زندہ شخص وہ ہے جس کے اندر ایجوکیشن ہے. ایسے تو مردہ تو لاکھوں ہوں گے. اور کہا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈی سی آیا پورا ڈسٹرکٹ ہل جاتا ہے، تو ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن بات اس کی چلتی ہے جو ایک ہے. ایک IPS ہوتا ہے اس کی چلتی ہے، ایک DC ہوتا ہے اس کی چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور جب ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ میں رکھیں گے تو میرے بھائیوں ہماری دنیا بھی بڑھے گی، ہماری آخرت بھی بڑھے گی. آپ سب نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں دہلی میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا. فلم ساز جو جاوید اختر نام سے ایک بہت مشہور شخصیت ہے ہندوستان کی، لیکن وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے. اور اس نے چیلنج کیا کہ اللہ دنیا میں ہے ہی نہیں. اس نے گاڈ کو چیلنج کیا، کہا دنیا میں خدا نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اور جب اس کو ایکسپٹ کرنے والا کون تھا؟ مولانا عبداللہ شمائل ندوی دامت برکاتہم، جو ہمارے ساتھی میرے سے 2 سال پیچھے پڑھنے والا لڑکا تھا. جب اس نے اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا، اور پھر جب اس نے وہاں جب دلائل دیے، اس کے سامنے پیش کیے دلائل دیے، اور ان کو یہ معلوم، اس کو یہ تھا کہ یہ عام مولوی ہے،
اس کو انگلش نہیں آتی ہوگی، اس کو سائنس کا پتہ نہیں ہوگا، اس کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، اس نے سوچا کہ میں آسانی کے ساتھ اس کو میں پہچان دوں گا. لیکن میرے بھائیو، جب یہ مناظرہ شروع ہوا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا، لائیو دیکھا، اور پوری دنیا میں یہ مناظرہ ایک بہت دن پہلے سے اس کی تیاری چل رہی تھی، اس کی ایڈ چل رہی تھی، لوگ تیار تھے اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے. جیسا ہی وہ مناظرہ شروع ہوا، ایک مولوی کے درمیان مناظرہ تھا، اور ایک دوسری طرف ایک ایسی شخصیت تھی جو پوری دنیا میں جانی جاتی تھی، جس کا نام جاوید اختر ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ جاوید اختر کوئی معمولی انسان نہیں رہا، بلکہ اس کے دادا بہت بڑے جو ہمارے مفتی رہے ہیں ہندوستان کے، اور ہندوستان کی آزادی میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. لیکن جب دین اب نکلتا ہے تو ایسے نکلتا ہے کہ پھر معلوم نہیں ہوتا انسان کو کہ نام تو اس کو جاوید اختر تھا، لیکن ہم لوگ بھی اس کو مسلمان ہی سمجھتے رہتے ہیں. لیکن اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ملحد ہے، یہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے. پھر جیسے ہی وہ ڈبیٹ شروع ہوئی، اور ڈبیٹ کو شروع کرنے والا ایک غیر مسلم تھا، اور جب اس نے شروع کرائی، پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا، یہاں تک کہ ہندوؤں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں ان سب نے دیکھا کہ جب وہاں پھر وہ ایسے الفاظ وہاں استعمال ہوئے کہ پھر وہ خود عاجز ہو گیا، اور اس کے ہاتھ کپانے لگے جاوید اختر کے، اور وہ بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ آپ نے جو انگلش میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا مجھے اردو میں بتا دو کہ کیا مطلب ہوا اس کا. حالانکہ میرے بھائیو، تو یہ اس وقت آتی ہے کہ جب آپ نے یہ دنیاوی تعلیم بھی کیا ہے ساتھ میں سیکھی ہوگی. اور پھر یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اور تیسرا جو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اسکول کے تعلق سے. جو یہ اسکول بھارت پبلک اسکول کھلا ہے، اس کا تو ہم یہاں صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے بچوں کی تعلیم، کس طرح سے ہمارے بچوں کی تربیت، اور ہمارا جو مستقبل ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح یہ آگے بڑھے، کس طرح ہمارا اسکول آگے بڑھے، کس طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم آگے بڑھے، تاکہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ 2012 کی بات ہے، میں سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو میں ایک مسجد میں امام بھی تھا. اور جب میں امامت کر کے میں مسجد میں یونیورسٹی سے پڑھ کے میں مسجد میں جاتا نماز پڑھانے کے لیے، وہاں مجھے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس شخص نے کہا کہ آپ کو ہمارے گھر میں کھانے کی دعوت ہے. جب میں اس گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر میں اس کی بچی ہے جو 12ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے. تو جیسے وہ بچی آتی ہے تو وہ مجھ سے عربی میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے. تو میں تعجب میں پڑ گیا، میں نے سوچا یہ مدرسے میں پڑھتی ہوگی. تو میں نے پوچھا یہ مدرسے میں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ اسکول میں پڑھتی ہے. میں کہا کون سے اسکول میں پڑھتی ہے؟ کہا کہ یہ عربی اسکول میں پڑھتی ہے. میں تعجب میں پڑ گیا کہ عربی اسکول کی یہ بچی، تو یہ تو عربی ایسے بول رہی ہے، اس کو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اسکول کی بچی عربی میں بات کرے؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ عربی میں پڑھتی ہے، اور اس کا کیا ہے نان میڈیکل سبجیکٹ ہے اس کے. میں نے کہا یہ اسکول کہاں؟ پھر میں نے جا کے میں وہاں لال باغ بازار میں وہ اسکول ہے، میں وہاں کا میں نے وزٹ کیا. اور میں نے جب وہاں جا کر دیکھا تو ہمارے ہی سینئر مولانا عاشق ندوی صاحب، انہوں نے وہاں اسکول کھولا ہے، عربی اسکول.